بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کوئی پراپرٹی خریدنا جو ہے وہ چاہ رہے ہیں اور اگلا بندہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ہماری خانگی تقسیم جو ہے وہ ہو چکی ہے تو رک جائیں، آپ نے یہ پراپرٹی ہرگز نہیں خریدنی۔ اسے کہنا ہے بھئی خانگی تقسیم کرنے کے بعد جو ہے تم نے اس کا جہاں جہاں پر تمہارے بہن بھائیوں کے قبضے ہیں اس کے مطابق جو ہے انتقال کا اندراج کروایا ہے یا نہیں کروایا، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ کہے کروایا ہے تو پھر آپ اس سے کہیں کہ فرد برائے ریکارڈ دو، فرد برائے ریکارڈ لے کر آپ پٹواری کے پاس چلے جائیں اور جا کر چیک کریں کہ ان کا جو خانگی تقسیم ہوئی ہے اس کا انتقال درج ہوا ہے یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے اگر وہ کہتا ہے نہیں جی ہم نے گھر بیٹھ کے تقسیم کر لی ہے تو آپ نے ہرگز جو ہے ایسی زمین نہیں خریدنی جو گھر بیٹھ کے تقسیم کی گئی ہو۔ دیکھیں گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ گھر میں اس کا نام رکھ دیں گے، اس کا نام ہے محمد شبیر، ٹھیک ہے جی۔ گھر والے سارے اسے محمد شبیر کہیں، محلے والے سارے اسے محمد شبیر کہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے رشتہ دار سارے اسے محمد شبیر کہیں، اس کے دوست اسے سارے محمد شبیر کہیں، تو یہ آپ خانگی جو ہے نا تقسیم کی مثال لے لیں۔ لیکن اگر آپ اس کا شناختی کارڈ بنانے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی یہ محمد شبیر ہے تو اس کا شناختی کارڈ بنا دیں، تو وہ کہیں گے کہ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ لے کے آؤ، ٹھیک ہے نا۔ جب تک برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا پھر اس کا بے فارم نہیں بنے گا، بے فارم نہیں ہوگا تو شناختی کارڈ نہیں بنے گا۔ یعنی ضروری ہے کہ جو ریاست نے طریقہ بنایا ہوا ہے اس کو فالو کیا جائے۔ تو خالی یہ سن لینا کہ جی خانگی تقسیم ہوئی ہے اور اس کے مطابق جو ہے آپ یہ رقبہ خرید رہے ہیں، ہرگز نہ خریدیں۔ اس طریقے سے رقبہ خریدنا درست نہیں ہے، اس کے بعد میں مسئلے مسائل جو ہے وہ بنتے ہیں۔ اچھا ایک بندہ ہے وہ ایک گاڑی چھوڑ کے دنیا سے گیا، گاڑی ہے 50 لاکھ روپے کی، ایک اس نے پلاٹ چھوڑا اس کی مالیت بھی 50 لاکھ ہے، اور ایک اس نے مکان چھوڑا اس کی مالیت بھی 50 لاکھ ہے۔ اب انہوں نے جو والدہ کا حصہ بنتا تھا وہ تینوں نے جو ہے وہ والدہ سے تو خرید لیا، لیکن آپس میں وہ کیا کہتے ہیں جی ایک بھائی گاڑی رکھ لے، دوسرا بھائی مکان رکھ لے، تیسرا بھائی پلاٹ رکھ لے، تو اس طریقے سے وہ مالک نہیں بنیں گے۔ تینوں بھائی گاڑی میں بھی مالک ہیں، تینوں بھائی مکان میں بھی مالک ہیں، تینوں بھائی پلاٹ میں بھی مالک ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ اپنا اپنا حصہ دے دے تو گاڑی میں دوسرے دو بندوں کا جو حصہ ہے وہ اس کو ایگریمنٹ اسٹامپ لکھ کے دے اور پھر گاڑی اس کے نام آگے چل کے جو ہے وہ ٹرانسفر ہو، تاکہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ اسی طریقے سے مکان میں سے اگر کوئی بندہ دوسرے دو بھائیوں سے حصہ خرید رہا ہے تو وہ ان سے فرد نکلوا کے رجسٹری کروا لے، دستبرداری کروا لے، ہبہ کروا لے۔ اسی طریقے سے جو بھائی پلاٹ لے رہا ہے وہ دوسرے دو بھائیوں سے ان کا حصہ جو ہے جو اس پلاٹ میں ہے وہ اپنے نام کروائے گا۔ زبانی کلامی کہہ دینے سے یا خالی قبضہ لے لینے سے ہرگز بھی جو ہے وہ آپ مالک نہیں بنتے، اور نہ ہی یہ خانگی تقسیم کی اس طریقے سے کوئی اس کی اہمیت ہے۔ برائے مہربانی قانون کو فالو کریں اور قانون کے مطابق جو ہے وہ پراپرٹیاں خریدیں، تاکہ بعد میں آپ کو مسئلہ مسائل جو ہے وہ پیش نہ آئے۔ آپ خانگی تقسیم کے مطابق زمین خریدتے ہیں، بعد میں کیس جو ہے وہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، اور وہ جو جس کے کھاتے دار سے آپ نے جگہ خریدی ہے وہ لوگوں کو کہتا ہے جی اس نے ہماری جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جھگڑے بنتے ہیں، مسئلے مسائل بنتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بڑا جو ہے آپ مطلب پیسے لگائے، ساتھ میں ذہنی اذیت سہی، ساتھ میں بدنام ہوئے، ساتھ میں قبضہ مافیا کا آپ پر لیبل لگا۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے ہمیشہ وہ زمین خریدیں جس کی پہلے جو ہے قانونی طریقے سے تقسیم ہو چکی ہو، تقسیم کا عمل مکمل ہو چکا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے رقبہ خریدنا ہے۔ ابھی رقبہ دادا کے نام ہے مت خریدیں، ابھی رقبہ جو ہے وہ ابو کے نام ہے اور ابو سے جو ہے چاچا تایا کے ساتھ جو ہے وہ تقسیم بھی نہیں ہوئی، مت خریدیں۔ مشترکہ رقبہ ہے مت خریدیں، رقبہ پہلے تقسیم ہو، تقسیم کے مطابق جو ہے وہ انتقال کا اندراج ہو، اور اس کے بعد جو ہے آپ وہ فرد ملے تو آپ جو ہے وہ رقبہ خریدیں۔ وگرنہ جلد بازی میں تھوڑا سستا مل رہا ہے جی، مجھے ساتھ لگتا ہے جی، بندہ جاننے والا ہے جی، بندہ رشتہ دار ہے جی، بندہ ماموں چاچا تایا لگتا ہے جی، بندہ جی بڑا مولوی صاحب ہے، بندہ بڑا پیر صاحب ہے، بندہ بڑا ٹیچر ہے۔ اچھا یہ لوگ بڑا کہتے ہیں جی وہ بندہ بڑا مذہبی ہے جی، نمازی پرہیزی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، ایک مثال دے کے بات کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کسی گھر میں جو ہے نا وہ ڈرائیور چاہیے تھا تو انہوں نے اخبار اشتہار دیا، ایک بندہ اگلے دن پہنچ گیا، وہ ماتھے پہ محراب، چہرے پر سنت رسول، ہاتھ میں تسبیح۔ اس نے کہا جی میں نوکری کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتا ہے جی پر میری کچھ شرائط ہے۔ انہوں نے کہا جی بتائیں۔ تو وہ ڈرائیور کہتا ہے جی میری شرائط یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے جب اذان کا ٹائم ہو جائے گا تو میں گاڑی کھڑی کر کے نماز پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ نماز پڑھیے گا، کوئی پابندی نہیں ہے۔ دوسرا اس نے کہا جی گاڑی میں جب میں گاڑی جو ہے ڈرائیو کروں گا کوئی گانا وغیرہ نہیں چلے گا، نعتیں چلائیں، آپ تلاوت وغیرہ لگائیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ تیسرا انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی، یہ بھی آپ نے سکھانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ نمازی پرہیزی ہو وہ پراپرٹی کے مسائل کو بھی سمجھتا ہو، جو ٹیچر ہو وہ پراپرٹی کے مسائل کو بھی سمجھتا ہو، جو ڈاکٹر ہو وہ پراپرٹی کے مسائل کو بھی سمجھتا ہو۔ وہ اپنی فیلڈ میں تو جو ہے وہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
روزانہ ایسے بہت سے لوگ جو ہے وہ کالے کرتے ہیں، کوئی بتاتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، کوئی بتاتا ہے میں انجینئر ہوں، کوئی بتاتا ہے میں ٹیچر ہوں، ٹھیک ہے نا جی، کوئی بتاتا ہے میں بزنس مین ہوں. تو وہ اپنے اپنے کام کے تو ماہر ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ پراپرٹی کی بھی ساری چیزوں کو سمجھتے ہوں. تو لہٰذا آپ انسان کی صرف جو ہے وہ معاشرے میں ویلیو دیکھ کے پراپرٹی نہ خریدیں. آپ جو قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد جو ہے آپ پراپرٹی خریدا کریں، تاکہ نہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ بنے اور نہ آپ کے آئندہ بچوں کے لیے کوئی مسئلہ بنے. اور آپ جو ہے پراپرٹی کی وجہ سے جو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، جو بغض و عناد، حسد، کینہ پیدا ہوتا ہے، اور جو خون ریزی ہوتی ہے، اس سے بچ سکیں اور معاشرے میں امن جو ہے وہ برقرار رہے. اور فالو آپ نے کس چیز کو کرنا ہے؟ قانون کو فالو کرنا ہے. قانون کے مطابق اگر کوئی رقبہ تقسیم ہوا ہے تو خرید لیں، اگر نہیں ہوا ہے تو ہرگز نہ خریدیں. خواہ آپ کے جتنے بھی جاننے والے ہیں، جتنا بھی کوئی قریبی ہے، جتنا بھی کوئی عزیز ہے، جتنا بھی پرانا دوست ہے، ان باتوں کو آپ نے پراپرٹی خریدتے ہوئے کوئی اہمیت نہیں دینی ہے. وہاں پر آپ نے صرف اور صرف قانون کو فالو کرنا ہے.